اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت ساحل سمندر پر تلاش جاری ہے۔ شاید اسے دیکھ کر آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ جگہ جدید طبی تحقیق کا مرکز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کو امید ہے کہ مستقبل میں زندگی بچانے والی نئی ادویات اسی طرح کے مقامات سے ملنے والے عناصر سے بنیں گی۔ اسٹار فش اور اس جیسی دیگر مخلوقات پر تخلیق کر کے سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ نئے کیمیائی اور جینیاتی عناصر حاصل کر پائیں گے، جن کی بنیاد پر کینسر سے لے کر عام انفیکشن تک کے علاج کے لیے ادویات بنائی جا سکتی ہیں۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ہمیں نئی ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ تاریخی اعتبار سے عموماً ہم اس طرح کی جگہوں کی جانب نہیں دیکھتے، اس لیے سمندروں کے اندر تحقیق نہیں ہوئی، لیکن آج جدید آلات کی مدد سے ٹھوس سائنسی بنیادوں پر تحقیق ممکن ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ اس سلسلے میں اب سیاسی عزم بھی موجود ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی کے دیگر حصوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ زیر سمندر تحقیق کے لیے بہت بڑی رقومات رکھی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں بہت واضح قوانین ہیں کہ ساحلی علاقوں میں سائنسدان سمندر کے ذخائر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیر سمندر تحقیق کے قوانین بالکل مختلف ہیں۔ بین الاقوامی سمندروں میں انواع اقسام کی مخلوقات اور پودے موجود ہیں اور ان پر اقوام متحدہ کے سمندری قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن نئی ادویات کی تلاش سے متعلق کوئی قوانین نہیں ہے۔ تشویش یہ ہے کہ واضح قوانین کی غیر موجودگی میں کہیں نازک سمندری حیات کو ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچے۔ فی الحال کم از کم ساحلوں پر تحقیق جاری ہے اور سمندری پودوں کو ان کی طبی خصوصیات کی وجہ سے لیبارٹریوں تک لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی ابتدائی دن ہے، کسی نئی دوا کو مارکیٹ میں متعارف کرانے میں 15 برس تک لگ سکتے ہیں اور ان پر $2 ارب کا خرچ آ سکتا ہے، لیکن اگر یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ رقم صرف سمندر میں ایک بوند کے برابر ہوگی۔